یہ کہانی ایک ایسے جرم کی ہے جسے مکمل طور پر بے عیب اور ماسٹر مائنڈ پلان سمجھا گیا تھا، مگر قسمت نے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کے ذریعے اس بھیانک کھیل کا پردہ فاش کر دیا۔ 27 نومبر 2017 کو تلنگانہ میں شادی شدہ عورت سواتی ہسپتال میں ایک بری حالت میں ایک آدمی کو لے کر آئی جو درد میں چیخ رہا تھا اور اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ جب اس آدمی سے اس پر ہونے والے حملے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اپنے شوہر سدھاکر ریڈی کا نام لیا، یہ بتاتے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کیا اور اس کی حالت بہتر ہونے لگی، مگر چہرے کا 30% حصہ مکمل طور پر جل چکا تھا، جس کی وجہ سے پلاسٹک سرجری ناگزیر ہو گئی۔ سواتی نے اپنے شوہر کے خاندان کو اس حادثے کی اطلاع دی اور وہ سب ہسپتال پہنچ گئے۔ سدھاکر کی ماں نے اس کے لیے روزانہ مٹن سوپ بھجوانا شروع کیا کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا، مگر اچانک ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جس شخص کو مٹن سوپ پسند تھا اب وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات سدھاکر کے بھائی سورندر کو عجیب لگی اور اس نے اس آدمی کی حرکات اور سکنات میں کچھ مشکوک پایا۔ آخرکار اسے یقین ہو گیا کہ ہسپتال میں داخل شخص اس کا بھائی نہیں ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور جب اس آدمی کے فنگر پرنٹس اور بینک ریکارڈز چیک کیے گئے تو حقیقت کا پردہ چاک ہو گیا، یہ شخص سدھاکر نہیں تھا۔ تو پھر سدھاکر کہاں تھا؟ تفتیش کے دوران سواتی نے شروع میں کچھ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب پولیس نے اس کے سامنے تمام ثبوت رکھے تو وہ آخرکار ٹوٹ گئی اور ایک ایسا سچ سامنے آیا جو پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ارینج میرج تھی جو 2014 میں ہوئی اور سواتی اور سدھاکر کے 2 بچے تھے، مگر کچھ سالوں بعد سواتی کا فزیوتھراپسٹ راجیش سے معاشقہ شروع ہو گیا اور وہ دونوں اتنے قریب آ گئے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سواتی نہ تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ راجیش کے بغیر رہ سکتی تھی۔ تب انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو کسی فلم کی کہانی لگتی تھی۔ سواتی نے ساؤتھ انڈین فلم یوا سے متاثر ہو کر ایک بھیانک پلان بنایا جس میں راجیش کو سدھاکر کی جگہ لینے کے لیے اپنے چہرے کو تیزاب سے جلانا تھا تاکہ بعد میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کا نیا چہرہ بنایا جا سکے۔ آخرکار انہوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا، سدھاکر کو بے ہوش کرنے کے بعد قتل کر دیا اور راجیش نے اپنے چہرے پر تیزاب ڈال کر خود کو زخمی کر لیا تاکہ وہ سدھاکر کی شناخت لے سکے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا، مگر وہ ایک اہم بات بھول گئے۔ راجیش ایک ویجیٹیرین تھا اور جب اسے سدھاکر کے پسندیدہ مٹن سوپ کی پیشکش کی گئی تو اس نے اسے پینے سے انکار کر دیا۔ یہ معمولی سی غلطی ہی ان کے منصوبے کا اختتام ثابت ہوئی اور پولیس نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے سواتی اور راجیش کو گرفتار کر لیا۔ آخرکار سدھاکر کی لاش بھی برآمد کر لی گئی اور ایک پرفیکٹ کرائم صرف ایک مٹن سوپ کی وجہ سے بے نقاب ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، جرم کا پردہ فاش ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، کیونکہ جرم ہمیشہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے۔